قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 39۔ پریحان بری طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اپنی آنے کی موت پر اس کا دل باہر آنے کو تھا۔ اپنی مما کے بعد وہی تو تھی جو ماں کے برابر پیار دیتی رہی تھی۔ اسے سینے میں بیچ کر اس کے بکھرے بال سمیٹتا خانزادہ بہت مشکل سے اسے سنبھال رہا تھا۔ پریحان صبر کرو، تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی، ابھی تمہیں وہاں جانا بھی تو ہے، نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، تم خود کو سنبھالو گی تو جائیں گے نا۔ اسے خود میں سمیٹ کر نرمی سے تھپکتے ہوئے دلاسا دیا۔ صبح صبح پریحان کے نمبر پر کال آ رہی تھی۔ وہ کسمسا کر کروٹ بدلتی تنگ ہو رہی تھی۔ خانزادہ جو فجر کے لیے اٹھا تھا موبائل اٹھا کر سائلنٹ لگاتا نمبر چیک کرنے لگا۔ اس کی آنی کا نمبر تھا۔ اس نے ایک نظر سکون سے سوتی پریحان کو دیکھا اور کال بیک کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو پریحان، کسی اجنبی آواز پر وہ چونکا۔ جی فرمائیے، میں پریحان کا ہسبینڈ بات کر رہا ہوں۔ خانزادہ نے تھوڑا سائڈ پر ہو کر آہستگی سے جواب دیا۔ اچھا بیٹے، پریحان کو بتا دو اس کی آنی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس اطلاع پر اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ اوہ اوکے، ہم پہنچتے ہیں، گھر پر ہی ہے نا وہ؟ خانزادہ نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ جواب اس بات میں ملا تھا، وہ کال کاٹ گیا۔ تفکر سے پریحان کو دیکھا تھا اور کیسے اسے اطلاع دی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی حالت کا خیال بھی تھا، مگر یہ بات چھپانا بھی صحیح نہیں تھا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر وہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ فکر مند ہوا۔ گلجان کو بتا کر ساتھ چلنے کی ریکویسٹ کی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ وہ پریحان کو اس حال میں اکیلا چھوڑنے سے گھبرا رہا تھا۔ آغا جان کے پاس گیا۔ پریحان کی آنی کی ڈیتھ ہو گئی ہے آغا جان۔ میں جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی ضرور آئیے گا، اٹس فیملی ڈیتھ۔ ان کو اطلاع دے کر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پریشان ہوئے، سر ہلا کر اسے خیر سے جانے کا کہا۔ پریحان کو سنبھالنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اسے بمشکل سنبھال کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ادب خان نے اپنی مخصوص رفتار اور بہترین ڈرائیو کر کے وہاں پہنچایا تو سورج آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گھر میں کافی لوگ جمع تھے، شاید محلے کے لوگ پہنچے ہوئے تھے گلجان کے پاس۔ پریحان کو وہاں چھوڑ کر وہ پوروا کو لینے خود چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں سکڑی سمٹی شاید رات کے کسی آخری پہر سوئی تھی۔ یہ اطلاع اس کے لیے بھی کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ایسے موقع پر حدیڑ نے اسے بڑے بھائیوں کی طرح بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ اسے لے کر وہاں پہنچا۔ اس کی ہدایت کے مطابق ادب خان اوپر کے سب انتظام سنبھال رہا تھا۔ آقا جان سے رابطہ ہوا تو وہ حویلی والے راستے میں تھے، مگر عیسیٰ کو نہ خبر تھی نہ وہ آ رہا تھا۔ شاید وہ سو رہا تھا، ابھی تک حویلی جا کر نیندیں پوری کرتا تھا۔ عیسیٰ کب سے کالز کر رہا ہوں، کبھی فوراً بھی اٹھا لیا کرو تم دونوں بھائی۔ وہ کال پر عیسیٰ سے بات کرتا حالات کے پیش نظر صحیح تپا ہوا تھا۔ سوری لالا، موبائل سائلنٹ۔ عیسیٰ نے گھبرا کر وضاحت دینا چاہی مگر وہ بات کاٹ گیا۔ شہر پہنچو، لوکیشن بھیجوں گا، وہاں آ جاؤ۔ آنے کی ڈیتھ کی اطلاع دے کر آنے کا کہا۔ اوہ سیڈ، مگر میں آ کر کیا کروں گا لالا؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ خانزادہ نے لب بیچے۔ اس رشتے کی مناسبت سے بلانا ہوتا تو صبح ہی کہہ دیتا، جب مجھے صبح آ کر تمہاری بیوی کو لانا پڑا، دلاسا دینا پڑا۔ دنیا داری کے لیے آ جاؤ، ایسا نہ ہو بعد میں شرمندگی ہو، باقی تمہاری مرضی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر کال کاٹ گیا تھا۔ جنازہ دن ڈھلنے سے پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ وقار صاحب نے کسی کال کا رسپانس نہیں دیا تھا اور مسز شائستہ کے نمبر سے مسلسل کی جانے والی کالز پر بس ایک میسج چھوڑا تھا کہ ملک سے باہر ہوں۔ پر عیسیٰ کو لاکھ کوشش کے باوجود کوئی فلائٹ میسر نہیں آئی تھی۔ پوروا کی طبیعت اتنی بگڑ گئی تھی کہ اسے سکون آور دوا دے کر کمرے میں سلا دیا تھا۔ پریحان کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ ریما اسے سائڈ پر لے گئی تاکہ وہ کچھ ریسٹ کرے اور بہتر ہو۔ گلجان نے گھر کے معاملات کو اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ ریما آ گئی تھی مگر مرہا نہیں آ پائی تھی۔ دن ڈھلتے ہی حویلی والے واپس لوٹ گئے تھے۔ عیسیٰ آ گیا تھا مگر اب مروت میں پھنسا منتظر تھا کب خانزادہ اسے جانے کا کہے۔ پریحان ذرا سنبھل کر شام کے وقت تعزیت کے لیے دوبارہ سے آئی۔ عورتوں کے ساتھ سر ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ ہمیں تو خبر بھی نہ ہوئی۔ قدیر عشاء پڑھ کر آ رہے تھے کہ یہ گیٹ کھلا ہوا ملا۔ وہ توجہ نہیں دے پائے۔ میں تہجد کے بعد تسبیح کرتی یوں ہی ٹیرس پر آئی تو دیکھا گیٹ پورا کھلا ہوا ہے۔ قدیر سے ذکر کیا تو وہ بھی فکر مند ہوئے کہ گیٹ تو رات سے کھلا ہوا ہے۔ ہم دیکھنے آئے تو یہیں کچن کے پاس پڑی ملی۔ یخ پڑ رہی تھی۔ ہم تو ہاسپٹل بھی لے گئے مگر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو کافی دیر پہلے مر چکی تھیں۔ سامنے گھر والی زینت بیگم اپنے خاوند کا حوالہ دیتے ہوئے پریحان کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی تفصیل دے رہی تھی۔ پریحان کے دل میں درد سا اٹھا تھا، کیسے لاوارث پڑی تھی، جانے کس اذیت میں موت آئی ہو۔ کاش وہ آ جاتی۔ وقار صاحب اس حال میں بھی اکیلا چھوڑ کر
चले गए थे। बेहिसी की हद कर दी थी। वक़ार साहब कहाँ गए? ऐसी बिगड़ी तबीयत के साथ वो घर में अकेली थी। ये तो होना था। क्या खबर वक्त पर ले जाया जाता तो बच जाती। एक औरत ने ताज्जुब से कहा। गुलजान इसी वक्त सबके लिए चाय ले आई थी। मौत का वक्त तो इंसान की ज़िंदगी के साथ ही अल्लाह ताला तय कर देता है। पहले वक्तों में जब इज़राइल रूह कब्ज़ करने आते थे तो इंसान इनसे डर कर छुपता था, दूर भागता था। फिर ऐसा हुआ कि हज़रत इज़राइल की शिकायत पर अल्लाह ने कह दिया कि इज़राइल, आज के बाद आपको देखकर कोई नहीं डरेगा, ना भागेगा। आज के बाद मौत का बहाना होगा और लोग इसी बहाने को मौत की वजह बना देंगे। जैसे आज हम हालात और बीमारियों को वजह बनाते गैर मुतमईन रहते हैं, दर हकीकत तो इंसान अल्लाह की अमानत है। हम सब जाने के लिए ही आए हैं। गुलजान बेगम ने नरमी से कहा। वो जानती थी परिहान इस वक्त इसी पछतावे में मुब्तला है। सुबह से रोते हुए जाने कितनी बार दोहरा चुकी थी कि आनी अकेली ना होती तो ऐसा ना होता। परिहान ने बेसाख्ता इन्हें देखा। दिल में गढ़ा पछतावा ज़ाहिल सा हुआ। औरतें भी खामोश हो गईं। बुरा मत बनाइएगा, सुना है आप भी दूसरी सास हैं परिहान की। वैसे तो आपके घर का मामला है, मगर आपने तो बच्चियों को खुलकर गम ही मनाने नहीं दिया। दिल फटता है इंसान का जब तक खुलकर इजहार न कर ले, आवाज़ न निकाल ले। एक औरत ने कदरे जताते लहजे में गुलजान को सुनाया था। गम रोकर हल्का होता है, रोना मना नहीं। आवाज़ें निकालें मना नहीं, मगर इतनी ना हो कि बाहर मौजूद मर्द भी आपकी आवाज़ सुने। और बच्चियां सदमे में बैन करने लगी थी। गुलजान की बात पर परिहान खिफ़्फ़त ज़दा हुई। वो कहती रही थी, काश आनी की जगह मैं मर जाती। काश अल्लाह भी आनी को ना लेता। पूर्वा भी अपने ही मरने की बातें करने लगी थी कि काश वही मर जाती, आनी ठीक रहती, सब ठीक रहता। वो होश में ना थी। इस्लाम में बैन मना है। मैयत के पास आप जो भी अल्फाज कहते हैं, इस वक्त फरिश्ते साथ साथ आमीन कहते हैं। अगर आप इनके लिए कलमा पढ़ने, बख्शिश और कब्र में आसानी की दुआ करें तब भी फरिश्ते आमीन कहते हैं। अगर आप कुछ गलत कह दें तब भी आमीन होता है। तो बेहतर नहीं कि तब अपनी बजाय इनका सोचें। दूसरी बात, मरने वाले के सुनने की हद सलामत रहती है। इस वक्त वो जो सुनना चाहता है वो फ़कत कलमा, कुरान और इसके लिए दुआ होती है। ये जो इनके गम में हम चीखते चिल्लाते हैं, तब वो भी यही अफसरदा होता है कि आखिर इन सब लोगों से ऐसा क्या लेकर जा रहा है कि यूँ चीख रहे हैं। मौत के बाद आपके प्यारों को आपके ये जज्बाती जुमले तकलीफ़ देते हैं। गुलजान ने इस बार भी नरम लहजे में ही जवाब दिया था। और ये जो इन्हें छू रही थी, क्या आप नहीं जानती, इंसान के जिस्म से रूह निकलने का अमल ऐसा है जैसे मलमल नहायत नरम कपड़े के ऊपर कांटों भरी झाड़ डालकर खींची जाए। इसके बाद क्या आप अंदाज़ा कर सकती हैं, मरने वाले का इंसान का जिस्म इस कदर नाजुक हो रहा होता है कि पक्की बैठ जाए तो भी शदीद तकलीफ़ होती है। फिर जिस अपने को ज़िंदगी में आप तकलीफ़ देने का ना सोच सकें, इसे मरने के बाद जब वो चंद पल का मेहमान होता है, ऐसी अजियत दें सिर्फ़ अपनी तस्कीन के लिए, सिर्फ़ इसलिए कि आप चाह रहे होते हैं। गुलजान के जुमलों पर परिहान साख्त हुई। अपनी कुछ पल की तस्कीन के लिए हम कैसी अजियत पहुंचा जाते हैं अपनों को। क्या वो ऐसे में हमसे खुश होकर जाते होंगे? शायद वो तो ऐसे अपनों से मायूस होकर जाते हैं। ये वो गलतियां हैं जो हम या तो जानते नहीं या जानबूझकर भी नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम खुद गर्ज हो रहे होते हैं। हमें अपना सुकून, अपने आखिरी लम्हात का लम्स, अपना बेहतरीन अलविदा चाहिए होता है। हम मोहब्बत मोहब्बत करते, नारा लगाते, अपनों को मरने के बाद जाते जाते बेपनाह अजियत का शिकार करके सुकून में होते हैं। कैसे कर लेते हैं हम ऐसी खुद गर्जी? इन सात बातों में कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे। गुलजान चाय के खाली हो चुके बर्तन उठाकर ले गई। बेटा, छोटी पूर्वा कहाँ थी? तुम्हारी तो शादी हो गई थी, फिर वो कहाँ थी? शाइस्ता ने तो कहा था बड़ी बहन के पास जा रही है, मगर वो तो यहीं थी। एक औरत ने खोज लगाते पूछा। अफसोस के बाद यही मुकाम तो आता है, दूसरों के मामलात की खोज। आजकल लोग मौत के बाद घर में दूसरों का जायज़ा लेते हैं और बाद में इसी बात पर तबसरे का जायज़ा लिया जाता है। इसका भी आनी ने अपनी ज़िंदगी में ही सादगी से निकाह कर दिया था। वो कम उम्र है, मगर हम दोनों बहनें अपने साथ रखती, ये मुनासिब नहीं था। आनी अपनी हालत से बहुत परेशान रहती थी। तो परिहान इनका जिक्र करती भीगी आवाज़ में बोल रही। दिल बार बार भर आ रहा था। सब्र बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल से आने वाला था। ओह, अच्छा किया, यही बेहतर है। वो कम उम्र है मगर बालिग और बाशऊर है। बेटा, आजकल के हालात का तगाज़ा भी यही है। सर पर माँ बाप नहीं थे, बहनों के पास रहकर अच्छा नहीं लगता ना। वो घर अपना होता है, एक दर से दूसरे दर रुलती, इससे अच्छा है वो अपने घर की हो गई। जीनत बेगम ने मिसेस शाइस्ता के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक किया। परिहान को भी पहली बार इस फैसले की अहमियत का अंदाज़ा हुआ था। आज वो बिना निकाह के यहाँ आती तो क्या वो सबको मुतमईन कर पाती? कभी नहीं। या इस पर तरस खाया जाता, या शायद किरदार कुशी भी कर दी जाती।
کس سے کیا ہے نکاح؟ کوئی غیر ہے کیا؟ کسی نے پوچھا۔ پریحان نے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میرے دیور ہیں، وہ جو باہر میرے ہسبینڈ کے ساتھ موجود ہیں۔ پریحان کے بتانے پر وہ رشک سے بھرے دبائیہ جملے کہتی ادھر ادھر کی بات کرنے لگیں۔ رات کا کھانا کھا کر سب وہاں سے گئیں تو دکھتا سر لیے پریحان سے سکنے لگی۔ لوگ بہت عجیب ہیں۔ افسوس کے 2 کلمات کے بعد انہیں لگتا ہے رسم نبھا لی تو دنیا کے حال احوال کیے جا سکتے ہیں۔ مرنے والوں کے لواحقین سے ادھر ادھر کے معاملات پوچھتے جان ہی نہیں پاتے کہ آگے والا کس مشکل میں بیٹھا ہے، اور سوگ کے گھر میں کیا کھانا کھانے کی نہایت بری روایت عام رشتہ داروں کے لیے بھی سوگ کے 3 دن جائز ہیں اور 3 دن بعد سوگ ناجائز، تو 3 دن احترام کرنا چاہیے۔ سب کے جانے پر خانزادہ اور عیسیٰ اندر آئے تھے۔ عیسیٰ نے پریحان کو پرسہ دیا اور پہلو بدلتا واپس جانے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ سفید کرتا شلوار پر سیاہ مردانہ شال کندھوں پر رکھے وہ تھکن سے زیادہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا، جبکہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس خانزادہ تھکن زدہ اور کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اگر برا نہ لگے تو میں چلا جاؤں، عیسیٰ نے بالآخر گلجان سے بات کرتے خانزادہ سے کہا تھا۔ حویلی جاؤ گے کیا؟ کھانا تو کھا کر جاؤ عیسیٰ، خانزادہ اور گلجان نے ایک ساتھ سوال کیے۔ نہیں، اب حویلی نہیں جاؤں گا، بس آئی تھنک کھانا رہنے دیں، مورے بہت تھک گیا ہوں، بس سونا ہے، عیسیٰ نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ پوربا کو نہیں دیکھو کہ عیسیٰ؟ خانزادہ نے دروازے سے نکلتے عیسیٰ کے پاس جا کر آہستگی سے پوچھا، اسے جانچا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، نکاح جیسے رشتے میں بندھ کر اتنا وقت ساتھ رہ کر بھی وہ پوربا کے لیے دل میں اتنی سی فکر بھی نہیں کر رہا تھا کہ ایسے غم کے موقع پر اسے تسلی دے دیتا۔ وہ سو رہی ہوگی، میں کیا کروں گا دیکھ کر، وہ نظریں چرا کر بولا۔ پوربا کی حالت کا سوچ کر ہی اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں وہ چھوٹی سی بات پر رو رو کر برا حال کر دیتی تھی، کہاں اتنا بڑا غم، جانے اب کس حال میں تھی۔ اسے دیکھنے یا دلاسا دینے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کچن کا پھیلاوا سمیٹتی گلجان کے پاس چلا گیا۔ خانزادہ نے خاموشی اختیار کی اور پلٹ کر پریحان کے پاس آیا جو نڈھال سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے جھک کر پیشانی چومی۔ پریحان، کیا تم نے کچھ کھایا؟ اس کے گرد بازو پھیلا کر نرمی سے پوچھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، یقیناً کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ ایسے مت کرو پریحان، غم پریشانی اپنی جگہ، مگر یہ بھی ضرورت ہے تمہاری، کھانے پینے سے پرہیز کر کے کوئی صبر نہیں مل جاتا، نہ جانے والے لوٹ کر آتے ہیں۔ اسے خود سے لگائے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ عیسیٰ کچن سے نکل کر کب کا جا چکا تھا۔ گلجان نے ان دونوں کے لیے کھانا لا کر ٹیبل پر رکھا۔ کھانا کھا لو دونوں، میں عشاء پڑھنے جا رہی ہوں، پوربا کو بھی اٹھا کر کھلا دوں گی، گلجان نے نرمی سے کہا تو وہ انہیں تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بہت بڑا سہارا بنی تھی۔ پریحان کو اس نے سمجھاتے، روب جھاڑتے، کھانا کھلاتے ہوئے ہی تھوڑا بہت خود بھی کھایا۔ پوربا کو اٹھا کر گلجان بیگم نے کھانا کھلایا تو وہ اس دوران بھی پھر سے رونے لگی تھی۔ آنی کیوں چلی گئی، اس کا وہی ایک شکوہ جو وہ مسلسل دہراتی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ گلجان نے پیار سے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بیمار تھی، تکلیف میں تھی تو اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ یہاں اکیلی اداس ہوتی ہوں گی تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹا، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگ نہایت معذوری میں فالج زدہ برسوں بستر پر محتاج پڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات زخموں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، کوئی انہیں سنبھالنے والا نہیں ہوتا اور وہ زندگی سے بیزار ہو کر بھی اپنا وقت پورا کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اچھے حال میں چلی گئی، اکیلی تھی، بستر پر پڑی رہ جاتی، اذیت سہتی رہتی اور کھانے پینے کو بھی محتاج ہو جاتی تو کیا یہ اچھا تھا؟ انہوں نے نرمی سے تھپکتے ہوئے سوال کیا۔ پوربا نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اکیلی نہ ہوتی نا، مجھے ساتھ کیوں نہیں رکھا، مجھے بھی اکیلا چھوڑ دیا انہوں نے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے تو اپنا بھی غم ستا رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی، کیا خبر کوئی ایسی وجہ ہو کہ وہ خود بھی اکیلی تکلیف سہتی رہیں اور آپ کو بھی اکیلے رکھا، کیا پتہ وہ وجہ آپ کو بتانے پر آپ ساری زندگی خوف کا شکار رہتی، اگر ساتھ ہوتی تو کیا مرنے سے بچا لیتی؟ نہیں بیٹا، موت سے کبھی کوئی نہیں لڑ پایا، اکثر معصوم لاڈلے بچے مر جاتے ہیں، جوان بھرے گھر کے لوگ مر جاتے ہیں تو کیا ان کو کبھی موت سے آزاد کروا پایا ہے کوئی؟ اگر ساتھ ہوتی اور وہ بستر کی ہو جاتی، کیا آپ ساری عمر ان کی خدمت کر سکتی تھی؟ آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں، مگر یہاں سگی اولادیں تھک جایا کرتی ہیں، تاعمر کون ساتھ دیتا ہے بچے؟ اللہ نے آپ کی وہ آزمائش نہیں لی، اللہ صبر آزما رہا ہے، اپنی امانت واپس لے کر
دیکھ رہا ہے کہ اب آپ کیسے صبر کرتی ہیں، راضی رہتی ہیں یا اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ گلجان جانے کتنی دیر نرمی سے اسے سمجھاتی تھپکتی رہی۔ وہ ان کے سینے سے لگی سنتی سنتی آنکھیں موندے سو گئی۔ پریحان کمرے میں آئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی اور پوروا سکون سے سو رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو اوپر بھی ایک روم ہے، وہاں سو جائیں، میں پوروا کے پاس سو جاؤں گی۔ پریحان نے ان کے پاس رک کر دھیرے سے کہا، خانزادہ کہاں ہے؟ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے سوال کیا۔ پوروا کو تکتی پریحان چونکی۔ وہ تو دوسرے روم میں ہے، آنے والا روم فری تھا۔ پریحان نے گہرا سانس بھر کر افسردگی سے بتایا۔ تو تم وہاں جا کر سو جاؤ پریحان، میں یہیں سو جاتی ہوں، انہوں نے نرمی سے جواب دے کر جائے نماز لپیٹی اور ایک طرف ٹیبل پر رکھ دی۔ آپ تنگ نہ ہو اس لیے کہہ رہی ہوں، پوروا تو ڈر کر بھی اٹھ جاتی ہے اکثر، آپ کی نیند خراب ہوگی۔ پریحان کی وضاحت پر وہ پوروا کو دیکھنے لگی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جتنا زیادہ روتی ہے اتنا جلدی بہل جاتی ہے۔ ایک بات پوچھوں پریحان؟ وہ آہستگی سے بولتی قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ پریحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا اس کا نکاح ہو چکا ہے؟ مجھے ایسا لگا۔ ان کے سوال پر وہ انہیں دیکھتی قریب بیٹھ کر مختصراً ساری بات بتاتی چلی گئی۔ گلجان سے تو اس نے پہلے روز سے اپنی ہر بات شیئر کر دی تھی۔ پریحان اگر ایسا ہے تو رشتہ ختم کرنے کی بات مت کرو، رشتے کھیل نہیں ہوتے بیٹا۔ بہن کو دور بھیجنا چاہتی ہو تو کچھ وقت کے لیے بے شک بھیج دو، تھوڑا وقت دو، تھوڑا سوچنے دو، پھر ان دونوں کو خود فیصلہ کرنے دو۔ عیسیٰ بظاہر لاپرواہ اور اکھڑا ہوا لگتا ہے مگر وہ بہت نرم دل اور پرواہ کرتا ہے، اس کی طبیعت اور مزاج خانزادہ جیسے ہی ہیں۔ ایک بار دل سے قبول کر لیا تو وہ ہر حال میں اپنائے گا۔ ان کی بات پر وہ کچھ ناراضگی سے سر جھٹک گئی۔ آپ نے دیکھا موریس نے پوروا کو دیکھا تک نہیں، رسم تسلی تک نہیں دی۔ آپ کو لگتا ہے وہ پرواہ والا ہے؟ حدیر بہت اچھے ہیں، سب سے الگ۔ پریحان کی بات پر وہ بے ساختہ مدھم سا مسکرائی۔ جانتی ہو، جانے سے پہلے کچن میں میرے پاس آیا تھا، مجھ سے کہا مورے پوروا کو اپنی نگرانی میں کھانا کھلانا، ایسے وہ کبھی نہیں کھائے گی۔ مجھ سے ریکویسٹ کی کہ وہ بہت اپسیٹ ہے، اس کے پاس ہی آج رات رہوں۔ بار بار کہہ رہا تھا اکیلی رہی تو روتی رہے گی مورے، اور پھر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ کس حد سے بات کر رہا ہے، مگر سوچا ویسے ہی انسانیت میں کہہ رہا ہوگا۔ ہاں اس نے تسلی نہیں دی، ہو سکتا ہے ہمت نہ ہو رہی ہو، دیکھنے نہیں آیا، شاید اس حال میں دیکھ نہ سکتا ہو۔ بیٹا خود سے فیصلے مت لو، تھوڑا حالات کا جائزہ لے کر ہی فیصلہ کرنا، اس کی ذمہ داری ہے نا۔ پوروا تو اس کے پاس رہنے دو، اس کے پاس رہے گی تو خود ذمہ داری سمجھ بھی لے گا، سنبھالنے بھی لگے گا۔ ایک کی بات پر پریحان نے پوروا کو دیکھا۔ کچھ عرصہ بھیج دوں تو اچھا ہے، ابھی 17 ہے، چھوٹی ہے بہت۔ پریحان نے نفی میں سر ہلایا۔ جانتی ہو جب میں ونی ہو کر آئی تھی تو 16 سال کی تھی، میرا خیال رکھنے نرمی برتنے والا کوئی نہیں تھا۔ 17 سال کی عمر میں ماں بن گئی، گھر کے کام بھی کیے، بچے بھی سنبھالے، تانے بھی سنے، مار بھی کھائی۔ شروع میں لگا ایسے ہی کبھی سے سک کر مر جاؤں گی، مگر میں تب حالات کو دیکھ کر بڑی ہوتی گئی، سمجھدار ہو گئی، جینا آ گیا، اور جیلی مری نہیں۔ ایک وقت آیا آنسو بھی خشک ہو گئے۔ پوروا چھوٹی ہے کیونکہ اسے بڑا ہونے نہیں دیا جا رہا، سب کے لاڈ اور محبت بھرے حصار میں رہی ہے۔ ہاں مشکل ہوگی مگر وہ میری طرح لاوارث نہیں ہوگی۔ اس پر ہاتھ اٹھانے والوں کا ہاتھ روکنے والے بہت ہیں، اس کے آنسو صاف کرنے والے، کندھا دینے والے بھی ہیں۔ تم ہو، بڑی بہن ہے، خانزادہ بھی ہے، سب سے بڑھ کر عیسیٰ چاہے چڑچڑا ہے مگر خان آزر نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف اور تھوڑی سختی سہے گی تو اسے حالات سمجھ آنے لگیں گے، بڑی ہو جائے گی، جینا سیکھ جائے گی۔ اگر سہارا دیتی رہو گی تو ساری عمر سخت لہجوں پر رو کر پناہ ڈھونڈتی پھرے گی۔ تم بھی بڑی نہیں تھی پریحان، روتی رہتی تھی، تنگ ہوتی تھی، پھر اب سنبھل گئی ہو، حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے تو اب بھی مشکل نہیں ہوتی۔ میری باتوں کو سوچنا اور ابھی جا کر سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی، تمہاری حالت ایسی ہے، تھک جاؤ گی۔ گلجان بات مکمل کر کے اٹھی اور بستر پر جا کر سوتی پوروا کو اپنے پاس کر گئی۔ ممتا بھرا نرم گرم لمس محسوس کرتے ہی پوروا ان سے لپٹ کر سو گئی۔ پریحان پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتی خاموشی سے باہر نکلی اور دبے پاؤں دوسرے کمرے میں پہنچی۔ خانزادہ سے وہ کہہ کر گئی تھی کہ پوروا کے پاس سوئے گی، تبھی وہ نیند میں گم تھا۔ لحاف میں گھستی وہ کھسک کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس نے نیند سے جاگ کر نیم آنکھوں سے پریحان کو دیکھا اور اس کے گرد بازو لپیٹتا اسے اپنے حصار میں چھپا گیا۔ کیا واقعی عیسیٰ بھی
خانزادہ حدیر جیسی پرواہ اور خیال رکھ سکتا ہے، اس جیسی فکر اور محبت کر سکے گا؟ پوروا سے اگر ایسا ہوا تو پوروا واقعی جینا سیکھ جائے گی۔ کیا اسے آزمانا چاہیے؟ آزما ہی لینا چاہیے۔ نیند میں جاتی پریحان کی سوچ عیسیٰ کے گرد گھوم رہی تھی۔ گلجان کی باتوں سے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی۔